معزز سامعین، حضرت قبلہ کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی اور بہت ہی مختصر میں حضرت قبلہ نے کافی کچھ کہہ ڈالا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مجدد ملت حضور مناظر اعظم ہند حضرت علامہ انتخاب حسین قدیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ مجھ ناچیز کو بھی خدمت کرنے کا موقع ملا، اور آپ کے کافی بیانات مجھ ناچیز نے بھی سماعت کیے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ سرزمین صورت پر اگر وہاں کے مسلمانوں پر اگر احسان ہے تو حضور مناظر اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اس لیے کہ آپ ہی کی ایک شخصیت ہے میرے نظر میں یہ جہاں تک میرا علم و فہم کے اعتبار سے بات کرتا ہوں کہ صورت میں دو شخصیتوں نے ایسا کام دیا ہے کہ جسے صورت کی عوام فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک حضور مناظر اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شاہ انتخاب حسین قدیری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے حضور غازی ربانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ دو ایسی شخصیتیں جنہوں نے بہت اخلاص اور خلوصیت کے ساتھ سنیت کی خدمت کی ہے، اور آپ کے اسٹیج سے کسی بھی طرح کا اہل سنت میں کوئی فتنہ انگیزی نہیں ہوئی۔ اور باقی جو علماء آتے تھے جیسے حضور شیخ الاسلام، حضور غازی ملت، حضور مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب، تو یہ جو بڑے بڑے علماء کرام تھے تو یہ سال میں کبھی کبھی آتے تھے اور بس ان کا ایک دو پروگرام ہوتے تھے، لیکن حضور انتخاب حسین قدیری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور غازی ربانی صاحب، یہ ایسے دو بزرگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن عوام اہل سنت کے لیے لگا دیا، اور بالخصوص صورت والوں کے لیے۔ تو میں یہ بالکل علل اعلان کہوں گا کہ صورت والوں کو بہت ہی شکر گزار ہونا چاہیے ان ہستیوں کا جنہوں نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اور باقی اور بھی صورت میں آئے، خیر میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن دیکھا یہ گیا کہ سوائے فتنوں کے کچھ لوگوں کے ہاتھ لگا نہیں۔ تو خیر، اب میں حضرت سے آخری ایک بات اور عرض کروں گا، اور حضرت بالکل مختصر انشاءاللہ جواب دے دیں گے۔ حضرت اب آپ سے مختصر بات یہ ہے کہ آخر قدیری سلسلہ جو ہے تو ایسی کیا بات ہے کہ اس میں جو اختلافات والے جو معاملات ہو گئے بریلی علماءوں کے ساتھ، تو کیا کچھ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس سے بند کر دیا جائے یا اس کا خاتمہ کر دیا جائے، یا کسی طرح کے بھی علماء اختلافی بات کو اگر وہ عوام کے سامنے یا یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے نہ کریں تو کتنا بہتر ہو؟ تو اس معاملے میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو بھی اور علماء کو بھی؟ آپ نے بڑا پیچیدہ سوال کر لیا ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو بہت پہلے ہوا، اور ہم نے اس میں بہت پہلے جواب بھی دیا، اور جب یہ اختلاف ابتدائی مرحلے میں تھا، اب تو انتہائی مرحلے میں ہے، اس وقت یہ ابتدائی مرحلے میں تھا، اور حضرت کی ذات پر طرح طرح سے انگشت نمائی ہوئی اور فتوی بازی ہوئی۔ وہ بہت لمبی کہانی ہے، وہ بیان کرنا اس وقت آسان نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک بات پوچھی کہ اس کا سدباب کیسے ہو سکتا ہے، اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے۔ تو جب حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں اس وقت گفتگو کی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختلاف ہم نے شروع نہیں کیا۔ آپ نے ایک بات کہی کہ قدیریوں سے اختلاف، دیکھیے میں ایک چیز عرض کروں کہ صرف قدیریوں سے اختلاف نہیں ہے، بلکہ آپ نے جن کا نام لیا ان کا اختلاف تقریباً ہر سلسلے سے ہے، تقریباً ہر سلسلے سے ہے۔ چاہے کوئی سلسلے والا بیچارہ خاموش رہ جائے، ڈر کر چپ ہو جائے، وہ اپنی جگہ، مگر تقریباً ہر سلسلے سے۔ دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں،
اجمیر شریف والوں سے اختلاف ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے. وہ بیچارے سیدھے سادے لوگ، وہ اپنے کام میں لگے رہے، چادر گاگر میں وہ لوگ رہے، اور انہوں نے سوچا کہ یہ وبال ٹل جائے. نہیں ٹلا تو انہیں پھر تنبیہ الغافلین کا راستہ اختیار کرنا پڑا. تو بہت دنوں کے بعد منظر عام پر وہ اختلاف آیا، مگر بہت پرانا اختلاف ہے. سلسلہ مداریہ سے اختلاف، سلسلہ قادریہ بدایوں شریف حضرت سالم میاں علی رحمہ، بہت پرانا، اس سلسلے سے اختلاف. اور قوالی کو لے کر، ڈھول کو لے کر، ہر چشتی صابری نظامی سلسلے سے اختلاف. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک جو قوالی ہے، جس میں ڈھول وغیرہ بجتا ہے، جس میں تالیاں بجتی ہیں، جس میں ہارمونیم بجتا ہے، تو ان کے نزدیک تو یہ سب ناجائز و حرام ہے. اور جتنے بھی چشتی صابری نظامی ابوالعلائی بزرگ ہیں، وہ سب یہی قوالی سنتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے نزدیک ناجائز کام کرنے والا تو پیر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو فاسق مولین ہے. وہ تو سبھی آتے ہیں زد میں، وہ تو سبھی آتے ہیں زد میں. حضور سرکار کلاں کچوچوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو تعزیے کا بھی ادب و احترام فرماتے تھے، تعزیہ دار بھی تھے، تعزیہ داری کرتے تھے. وہ قوالی بھی سنتے تھے، وہ حضرت ابو طالب بھی فرماتے تھے. تو وہ تو زد میں تھے ہی تھے. اب میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، تھوڑی کڑوی سی بات ہے، مگر میں کہوں گا ضرور. سلسلہ عالیہ اشرفیہ کچوچا شریف، وہاں کے حضرات آج بھی بڑا لچکدار رویہ اختیار فرماتے ہیں. اور جن کا آپ نے ذکر کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، تو ان سے اپنی محبتوں کا رشتہ وہ آج بھی بیان کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا آج بھی وہاں سے بڑا محبت کا رشتہ ہے، عقیدت کا رشتہ ہے. سنیت کی ایک آنکھ وہ ہیں، ایک آنکھ ہم ہیں. لیکن یہ کیسی دو آنکھیں ہیں کہ ایک آنکھ ہی دوسری آنکھ کو پھوڑنے کے چکر میں. کچوچا شریف والے قوالی بھی سن رہے ہیں، تعزیہ داری بھی کر رہے ہیں، حضرت ابو طالب کو صاحب ایمان بھی مان رہے ہیں، اور جو ان سب چیزوں کو ناجائز و حرام اور کفر بتا رہے ہیں، ان کو اپنا آقا بھی مان رہے ہیں. تو تھوڑی سی بات اٹپٹی سی ہے، تو مگر پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں وہ. باقی ہمارا تو بالکل کھلم کھلا معاملہ ہے، اور ہم کسی بھی ایسے معاملے کو قبول کرنے کو، یا کسی بھی ایسے آدمی کو یا ایسے گروپ کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور نہ ہم اسے ماننے کو تیار ہیں کہ جو معمولات اہل سنت پر کہیں سر بھی اور کسی بھی انداز سے حملہ کرتا ہو. لیکن پھر بھی ہم اختلاف سے بچتے ہیں، ہم اختلاف سے بچتے ہیں. ہم نے پہلے حضور مجدد مراد آبادی نے اپنی حیات پاک ہی میں جب ان سے بات کی گئی تو فرمایا کہ دیکھو، آپ قوالی کو حرام کہتے ہو، ہم قوالی کو عبادت کہتے ہیں. آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تعزیہ دیکھ کر، ہمارا نکاح مضبوط ہوتا ہے تعزیہ شریف دیکھ کر. ہمارے اور آپ کے معمولات اور جو رواج اہل سنت ہے وہ ہمارا آپ سے میل نہیں کھاتا. ہمارے بزرگوں کے معمولات الگ ہیں کہ جو آپ کے یہاں ناجائز و حرام ہے. ہم آپ کی نہیں مان سکتے، آپ ہماری مانو کہ نہ مانو، لیکن ہم آپ کی یہ بات نہیں مان سکتے کہ صاحب تعزیہ داری حرام ہے، یا ہم حضرت ابو طالب کو کافر ماننے لگیں، یا ہم قوالی کو ناجائز و حرام کہنے لگے. ہم یہ سب نہیں کر سکتے. لیکن اتنا آپ کرو کہ آپ ان معمولات پر اپنی زبان بند کر لیجئے. جو ہمارے معمولات ہیں وہ آپ ہمیں کرنے دیجئے، جو آپ کے معمولات ہیں آپ کیجئے. آپ تعزیہ نہیں بنانا چاہتے مت بنائیے، آپ قوالی نہیں سننا چاہتے آپ مت سنیے، اپنے مریدوں سے بھی کہیے کہ نہ سنیں. آپ تعزیہ داری نہیں کرنا چاہتے مت کیجئے، اپنے مریدوں سے بھی کہیے کہ نہ کریں. آپ حضرت ابو طالب کو مسلمان نہیں مانتے، آپ مت مانیے، ہم کوئی زبردستی آپ سے کرنا نہیں چاہتے. لیکن اگر ہم ان کو مسلمان مان رہے ہیں، ہم تعزیہ داری کر رہے ہیں، ہم قوالی سن رہے ہیں، تو ہمیں کرنے دیجئے.
ایسا نہیں کہ اگر آپ کی تحقیق یہ ہے کہ صاحب تازی داری ناجائز ہے، قوالی ناجائز ہے، تو آپ اپنی تحقیق ہم پر تھوپیں، نہ تھوپیے مت. آپ کو آپ کی تحقیق مبارک، ہمیں ہماری تحقیق مبارک، دونوں مل کر سنیت کا کام کرتے ہیں. اختلاف مت کیجئے، جھگڑا مت کیجئے، آپ اپنے حساب سے کام کیجئے، ہمیں اپنے حساب سے کرنے دیجئے، مگر سنیت کا کام دونوں کریں گے مل کے. مگر ادھر سے پیغام یہ آیا کہ ماننی تو ہماری ہی پڑے گی، جو ہم کہیں بس وہی صحیح ہے، وہی تحقیق حق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو ہمیں مانیے، ہماری تحقیق کو مانیے. اگر آپ کو سنی بنے رہنا ہے تو ہم نے یہ بات قبول نہیں کی. اب ہم میں اور دوسرے سلسلے والوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ دوسرے سلسلے والے چپ ہو کے بیٹھ گئے، خاموش ہو کے بیٹھ گئے، مگر ہم کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے آپ کی، ہم وہی مانیں گے جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا. اور دیکھیے، جو بات پہلے ہوئی اب اس کی ترجمانی اب آج کی تقریروں میں کی جا رہی ہے کہ جو ہمیں مانے گا وہی سنی ہے، چاہے کوئی مدنی ہو، ہاشمی ہو، بدائیوں والا ہو، اجمیر والا ہو، کہیں والا ہو، ہمیں مانے گا تو سنی ہے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہوا ہے ابھی، یہ ہوا ہے. یہ ابھی عرس کی تقریروں میں، جلسوں میں ہوا ہے. مدنی ہو، ہاشمی ہو، جی، قریشی ہو، بدایونی ہو، کوئی سا بھی ہو، اجمیری ہو، پہلے ہمیں مانے. مطلب یہ ہوا کہ نبی کو ماننا وہ بعد میں، قرآن کو ماننا وہ بعد میں، پہلے ہمیں مانے، وہی پکا مسلمان. مطلب آمنتو باللہ میں، آمنتو باللہ میں، باللہ بعد میں ہوگا، آمنتو بالبریلی پہلے ایسا کہہ لیجئے. تو یہ نہیں ہو سکتا. آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، وہی ہے، وہی رہے گا. اس میں کسی شہر کو، بریلی ہو یا رامپور ہو یا دلی ہو یا لکھنؤ ہو، کسی کو شامل نہیں کیا جا سکتا اس کے اندر. اسلام اور دین یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے عقائد کا نام ہے، کسی شہر کا یا کسی مولوی کا نام نہیں ہے. تو ہم سے یہ بات بہت پہلے کہی گئی تھی اور ہم نے بہت پہلے اس بات کو ٹھوکر مار دی کہ ہمیں یہ چیز ایکسیپٹ نہیں ہے. ہمیں ہمارے بزرگوں کی تحقیق عزیز ہے، ہم وہی کریں گے. آپ ہم پر زور مت ڈالیے، آپ ہم پر دباؤ مت ڈالیے کہ ہم آپ کی تحقیق مانیں. تو انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا کہ نہیں صاحب، ماننی تو ہماری پڑے گی. تو یہ نہیں ہوا، اس لیے وہ اختلاف ختم بھی نہیں ہوا. مگر الحمدللہ ہماری طرف سے جلسوں میں، تقریروں میں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، ہم یہ سب چیزیں بیان بھی نہیں کرتے ہیں. دوسری طرف سے یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے، کرتے رہیں، انہیں اپنے قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنے قبر میں جانا ہے. مگر میں آج بھی ان ساری باتوں کے باوجود، ان سارے اختلافات اور جھگڑوں کے باوجود، میں آج بھی وہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اختلافات ختم کیجئے، جھگڑوں کو ختم کیجئے، اور ہر سلسلے والے کو اس کے سلسلے کے بزرگوں کے رواج اور تحقیقات کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دیجئے اور اس کو چھوٹ دیجئے. آپ اپنی تحقیقات کسی پر لادنے کی کوشش مت کیجئے کہ صاحب ہماری تحقیق یہ ہے کہ آپ چین کی گھڑی نہیں مانیں گے، ہماری تحقیق یہ ہے کہ خطبے کی اذان جو ہے وہ مسجد کے باہر ہوگی، ہماری تحقیق یہ ہے. آپ اپنی تحقیق پر عمل کیجئے، کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن جو ہمارے بزرگوں کی تحقیق ہے اس پر ہمیں عمل کرنے دیجئے. اس کی بنیاد پر ہمیں اہل سنت سے خارج کرنے کی کوشش مت کیجئے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں خارج کرنے کی کوشش میں آپ کا خارجہ ہو جائے، اور کافی حد تک تو خارجہ ہو بھی چکا ہے. تو میں آج بھی محبت کا پیغام دیتا ہوں اور آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ جھگڑے و فساد ختم ہونے چاہیے، اور اپنی تحقیقات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ، دیکھیے عقائد تو ایک ہی ہے نا، عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اختلافات ہیں وہ فروعی ہیں، اور اس میں ہمیشہ سے بزرگوں کا اختلاف رہا ہے، لیکن کبھی کسی نے ایک دوسرے کے اوپر تہمتیں نہیں لگائیں، ایک دوسرے کے خلاف بازار بدتمیزی گرم نہیں کیا. یہ ابھی شروع ہوا ہے کہ یہ ساری حرکتیں ہونے لگی کہ جہاں کسی نے کسی کے مزاج کے مطابق کام نہیں کیا تو وہ اس کے خلاف میدان میں آ جاتا ہے. نہیں، یہ طریقہ غلط ہے. فروعی مسائل میں جو جس کی تحقیق ہے اس کو مبارک، اس کے مطابق اس کو کام کرنے دیجئے، اہل سنت سے خارج مت کیجئے. جس دن اس گروپ نے اور اس فرقے نے اس لائن پر کام کرنا شروع کر دیا،
اختلافات آٹومیٹک ختم ہو جائیں گے، اتحاد اہل سنت زندہ باد. بالکل ہو جائے گا. اور جو اہل سنت اس میں تو اتحاد ہے. دیکھیے اجمیر شریف، مکن پور شریف، پیلی بھیت شریف، بدایوں شریف، ماریرا شریف، کلیر شریف، دلی شریف، دیوا شریف، کچوچا شریف، یہ سارے شریف ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ نے کبھی سنا کہ قدیری مداری لڑے؟ آپ نے سنا مداری اشرفی لڑے؟ آپ نے سنا کہ اشرفی قادری لڑے؟ آپ نے سنا کہ صابری نظامی لڑے؟ نظامی چشتی لڑے؟ چشتی مداری لڑے؟ کہیں سنا آپ نے؟ کہیں پر کسی کا کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. لیکن ان کا ان سے بھی جھگڑا، ان کا ان سے بھی جھگڑا، ان کا ان سے بھی جھگڑا. ایک ہی گروپ ہے جو سب سے لڑتا ہے، اور وہ جو گروپ ہیں وہ آپس میں کبھی کسی سے نہیں لڑتے. وہ ایک گروپ ہے اور اس کا نام اہل سنت ہے. تو الحمدللہ اہل سنت تو آج بھی ایک ہی ہیں، اور جو ان سب سے لڑ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باہر تو اسی کو جانا ہوگا. ماشاءاللہ حضرت نے بڑے خوبصورت انداز میں اور عام فہم انداز میں، الفاظوں میں عوام اہل سنت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور میں تمام حضرات سے کہوں گا کہ حضرت کی بات پر توجہ دیں اور انگشت نمائی نہ کرتے ہوئے اپنے ذہن پر زور دیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں تمام میرے محبین، معتقدین اور ملنے والوں سے کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت نے مجھ ناچیز کو اتنا وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.